خواجہ بختیار کاکی بغداد میں آپ کے مرید ہوئے، اور پھر آپ بغداد سے چل کر ہمدان تشریف لاتے ہیں۔ تو جب ہمدان میں آئے تو پھر آگے چل پڑے سفر پر۔ اب شیخ کو اشتیاق ہوا کہ میں معین الدین سے جا ملوں۔ خواجہ عثمان ہارونی آپ کی تلاش میں نکلے۔ شیخ تلاش کرتے کرتے خواجہ عثمان ہرونی ایک ایسے مکان پر پہنچے، ایک ایسے جگہ پر پہنچے جہاں ایک بہت بڑا آتش کدہ تھا، اور آتش پرست لوگ آتش کی پوجا کرتے تھے۔ آپ نے ان کو جا کر روکا، کہا کہ نادانو، یہ آتش کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ تو آپ نے جا کر کے روکا، انہیں سمجھایا، سمجھ نہیں آئی، وہ باز نہیں آئے۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ باتوں سے باز نہیں آئیں گے تو آپ نے انہی کا ایک 7 سالہ بچہ اٹھایا اور خواجہ عثمان ہرونی آگ میں کود گئے۔ 4 گھنٹے تک حضور خواجہ عثمان ہرونی آتش میں رہے اور آتش گلزار بن گئی۔ جب آپ نکلے تو کل آتش پرست آپ کے دست اقدس پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے، اور وہ آتش کدہ پھر مسمار کر دیا گیا۔ وہاں پر خوبصورت عمارت بنی، اور وہاں حضرت خواجہ عثمان ہرونی کا حجرہ اور خانقاہ بنی۔ اس کو حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی آپ نے خیر المجالس کے اندر اس کو بیان کیا، اس کی تفصیل خیر المجالس کے اندر آئی ہے۔ پھر آپ ہمدان سے ہوتے ہوئے پھر حضرت خواجہ غریب نواز تبریز آئے، وہاں حضرت ابو سعید تبریزی سے ملاقات ہوئی۔ اب یہ شیخ ہیں، شیخ جلال الدین تبریزی کے پیر تھے حضرت ابو سعید تبریزی۔ پھر وہاں سے اصفہان آئے، وہاں حضرت شیخ محمود اصفہانی سے ملاقات ہوئی۔ حضرت خواجہ غریب نواز وہاں سے خرقان آئے، اور آپ نے 2 سال کے قریب خرقان میں قیام کیا، اور حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کے مزار پر، وہ جو متقدمین اولیاء میں سے ہیں، تو وہاں سے پھر آپ ہرات تشریف لائے۔ جب ہرات پہنچے حضرت خواجہ غریب نواز تو کسی ایک جگہ قیام نہیں کیا، مست اللہ اللہ کر کے ہر جگہ فیض بانٹتے، کل سیروا فی الارض، اللہ کی زمین پر سیر و سیاحت کرتے۔ یہ اولیاء کے تصوف، معرفت اور ولایت کا ایک باغ ہوتا ہے، اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں، اس کی قدرتوں کے فیض جمع کرتے ہیں، اور معرفت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ رات کا وقت آتا تو حضرت شیخ الاسلام عبداللہ انصاری جو مصنف ہے مناظر السائرین کے، ان کے مزار پر قیام کرتے۔ اسی طرح وہاں سے چل کر آپ بلخ میں تشریف لاتے ہیں۔ جب بلخ میں آئے جو افغانستان میں ہے، وہاں حضرت شیخ احمد خضروی کی خانقاہ میں قیام فرمایا۔ اس خانقاہ میں جو بلخ میں ہے، حضرت شیخ احمد خضروی حضرت حاتم السم کے مرید و خلیفہ ہیں، ان کی ملاقات سلطان ابراہیم بن ادھم سے رہی اور حضرت بایزید بسطامی سے رہی۔ اب آپ اندازہ کرتے چلے آئیں کیا کیا سنگتیں رہی ہوں گی، اور حضور خواجہ غریب نواز کی کیا کیا دوستیاں تھیں، کیا کیا سنگتیں تھیں، اور کیا کیا رفاقتیں تھیں، کیا کیا مجلسیں تھیں۔ اور وہاں ایک مولانا تھے بلخ کے اندر، مولانا ضیاء الدین بلخی، ان کو فلسفے پر بڑا ناز تھا، فلسفی تھے، متکلم تھے، ان کو صوفیاء سے چڑ تھی، تصوف کو نہیں مانتے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا خواجہ غریب نواز آئے ہیں، بہت بڑے صوفی آئے ہیں، وہ غصے میں آ گئے، اور حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پاس تیر کمان رکھتے تھے اور شکار کرتے، ہمیشہ سے یہ شکار کرتے، خواہ پرندے کا کر لیں یا کسی کے دل کا کر لیں۔ تو اس دن آپ شکار فرما کے پرندوں کا گوشت آپ کے سامنے بھنا ہوا پڑا تھا۔ مولانا ضیاء الدین بلخی مناظرے کے لیے آ گیا، تو جب مناظرے کے لیے پہنچا تو آپ نے اس کی تواضع کی، وہ فلسفے پر مناظرہ کرنے آیا تھا، تو آپ نے اس کی تواضع کی، ایک کباب اٹھا کے دیا، ابھی گفتگو نہیں ہوئی تھی، فلسفے پر کلام کرنے آئے ہیں، ابھی گفتگو نہیں ہوئی، آپ نے کباب سے تواضع کی، کباب کھانے کی دیر تھی، مولانا ضیاء الدین بلخی کے سارے ہوش چلے گئے، علم جاتا رہا، فلسفہ جاتا رہا، کتابیں جاتی رہیں۔ تو جب یہ منظر دیکھا تو
تو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا کباب اٹھا کے دیا. آپ نے تواضع کی. مولانا ضیاء الدین بلخی نے جب دوسرا کباب اپنے منہ میں رکھا، جب اسے کھانے لگے، علم لوٹ آیا، فلسفہ لوٹ آیا، ہوش پلٹ آیا. جب پوچھا ضیاء الدین بلخی یہ کافی ہے اتنا یا اور بھی دوں؟ آپ قدموں میں گر پڑے. فرمایا فلسفے سے بہتر حضور مجھے اپنی غلامی میں لے لے. مولانا ضیاء الدین بلخی کو اپنا مرید کیا اور توجہ اور فیض باطنی سے درویش کامل بنا دیا. یہ سیر العارفین جو فارسی میں ہے اس کے صفحہ 11 سے 12 تک یہ سارا واقعہ درج ہے. حضور خواجہ غریب نواز غزنی آتے ہیں. غزنی شہر ہے حضور داتا گنج بخش علی اجویری کا. وہاں شمس العارفین شیخ عبد الواحد سے ملاقات ہوئی. یہ بزرگ ہے حضرت نظام الدین ابو المعید کے، ان کے پیر و مرشد تھے. حضرت خواجہ غریب نواز ان کے مہمان رہے. دونوں بزرگ اولیاء آپس میں ایک دوسرے کے ہم نشین ہم محبت رہے. غزنی سے اندازہ ہے میرا حضور خواجہ غریب نواز نے داتا گنج بخش علی اجویری کی خبر پائی ہے. غزنی سے چل کر پھر حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاہور آتے ہیں. تو جب لاہور پہنچے حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کے مزار پر چلہ کش ہوتے ہیں، فیض یاب ہوتے ہیں. اس وقت حضرت داتا گنج بخش کے پیر بھائی حضرت حسین زنجانی حیات تھے. پھر ان سے دوستی اور محبت ہو جاتی ہے. کچھ روز ان کے ساتھ مجلسیں اور صحبتیں رہیں. وہاں حکم تھا آقا کا کہ ہندوستان تمہیں دے دیا اور اجمیر جانا ہے. 40 درویشوں کی جماعت حضور خواجہ غریب نواز کے ساتھ تھی اور ان 40 درویشوں کے ہمراہ حضور خواجہ غریب نواز لاہور سے ہوتے ہوئے دلی سے اجمیر وارد ہوتے ہیں. اجمیر وارد ہوئے 40 درویشوں کی جماعت ساتھ ہے. اجمیر اس زمانے میں تہذیب و ثقافت کا، اس مذہب کا، رسومات کا گڑھ تھا. سیاسی اعتبار سے بہت بڑا قلعہ تھا، گڑھ تھا. دہلی سے بھی بہت بڑا زیادہ مرکز تھا اجمیر. اس لیے آپ نے اجمیر کو منتخب کیا. یہاں آ کے درس بھی دیے، جہاں گئے درس بھی دیے. صاحب سیر الاولیاء بیان کرتے ہیں کہ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء جب بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں تھے، حضور بابا صاحب نے، میں بتانا چاہتا ہوں سلسلہ چشتیہ کے اولیاء، یہ مشائخ، یہ صوفیاء، یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف صاحب کرامات تھے. نہیں، یہ صاحب کرامات صرف صاحب کرامات نہیں تھے، یہ صاحب علوم و فنون بھی تھے، یہ ائمہ علماء بھی تھے، یہ ائمہ علم و تصوف بھی تھے. حضور بابا صاحب، حضور خواجہ صاحب کو عوارف المعارف بھی پڑھائی. حضور بابا صاحب نے خواجہ نظام الدین اولیاء کو عوارف المعارف بھی پڑھائی، احیاء العلوم بھی پڑھائی. امام غزالی کی، شیخ اکبر کی کتب پڑھائی، فتوحات مکیہ بھی پڑھائی. حضور داتا گنج بخش علی اجویری کی کشف المحجوب شریف پڑھائی اور حضرت امام قاسم قشیری کا رسالہ قشیریہ بھی پڑھایا. امام غزالی کی کیمیاء صادق بھی پڑھائی، مولانا روم کی مثنوی بھی پڑھائی. یہ اولیاء چشت ان تمام کتابوں کو شامل درس رکھتے تھے اور یہی عمل تمام اولیاء، تمام صوفیاء کا تھا. اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمیر وارد ہونے سے پہلے محدث مدینہ بھی تھے. جب آپ یہاں وارد ہو گئے تو اجمیر میں، جب آپ بغداد سے چلے تھے، یہاں ایک بات کر لوں، بغداد میں قیام کے دوران، اس زمانے جب آپ بغداد میں تھے، بغداد کے شہر میں جب آپ کا چرچا ہونے لگا حضور خواجہ غریب نواز کی ولایت کا، امتحان لینے کے لیے 7 آتش پرست جوگی جو بڑے کامل تھے اپنی ریاست میں، ان کا عالم یہ تھا 6 ماہ تک ریاضت کرتے اور روزہ رکھتے، ایک لقمے سے افطار کرتے. یہ عالم تھا ان کا. 6 ماہ تک کچھ نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے. اور وہ 7 حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں بغداد شریف میں پہنچے اور قیام کے دوران آئے اور ان کا خیال تھا ہم اپنے تصرف کے ساتھ حضور خواجہ غریب نواز
رضی اللہ تعالی عنہ کو نیست و نابود کر دیں گے، آپ کے مبارک قدم کو نیست و نابود کر دیں گے۔ تو حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں وہ 7 آتش پرست جوگی جو اپنے فن میں ماہر تھے، کامل تھے، پہنچے۔ وہ کانپنے لگ گئے، وہ کانپنے لگ گئے، ان کا رنگ زرد ہو گیا اور زبان اقدس سے کچھ نہیں کہا۔ اور حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کچھ نہیں کہا، لیکن ساتوں کے ساتوں حضور خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گر گئے۔ آپ نے درس دیا، فرمایا نادانو تم آگ کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا قیامت کے دن مرنے کے بعد آگ ہمیں نہیں جلائے گی۔ آپ نے فرمایا اس طرح تو آگ کی پرستش کرنے سے تم نہیں بچ سکتے، جب تک خدا کی پرستش نہ کرو گے تو آگ تو تمہیں چلائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو خدا کی پرستش کرتے ہو تو کیا آپ کو آگ نہیں جلائے گی؟ آپ نے فرمایا مجھے آگ جلانے کی بات کرتے ہو؟ آپ جلال میں آ گئے، جلال میں آ کے فرمایا تم مجھے آگ میں جلانے کی بات کرتے ہو؟ خدا کی عزت کی قسم آگ تو معین الدین کے جوڑوں کو بھی نہیں جلا سکتی۔ اور دنگ رہ گئے۔ انہوں نے کہا حضور آپ ہمیں منظر دکھا دیں۔ تو آپ نے غلاموں سے کہا میرے جوڑے لے کے آؤ، میرا جوتا آگ میں ڈال دو۔ حضور خواجہ غریب نواز کے جوڑے، سرزمین بغداد کا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، جوڑے آگ میں ڈالے، کئی دیر تک پڑے رہے۔ آگ کو حکم ہوا معین الدین کے جوڑوں کا خیال رکھنا۔ اور کچھ دیر کے بعد جب جوڑوں کو نکالا گیا، آپ کے جوتے کو جب نکالا گیا تو غیب سے آواز آئی آگ کی کیا مجال، خدا کے دوست کے جوڑوں کو جلائے۔ اور وہ وہی مشرف با اسلام ہو گئے، آپ کی غلامی اختیار کی۔ تو آپ کی توجہ اور فیض کامل سے آپ نے انہیں درویش کامل بنا دیا۔ یہ پورا واقعہ سیر الاقطاب میں آیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ وارد اجمیر ہوئے تو دا ٹیچنگ آف اسلام میں سر ٹی ڈبلیو آرنر نے لکھا ہے کہ صرف دہلی سے اجمیر تک کے سفر میں، آپ سمجھ رہے نا میری بات، صرف دہلی سے اجمیر تک پہنچتے پہنچتے، یہ سر ٹی ڈبلیو آرنر لکھ رہا ہے جو علامہ اقبال کا استاد ہے، علامہ اقبال کا ٹیچر ہے، وہ کہتا ہے صرف دہلی سے اجمیر تک کے سفر کے دوران 700 خاندان مشرف با اسلام ہوئے ہیں اور ہند فتح ہونے کا عمل شروع ہو گیا۔